بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خان، اور آج ہم آپ کے لیے ایک سیول لا متعلق بڑی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ تو چل رہا ہوگا کہ کون سا انتقال مشکوک تصور ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے اور اس کا ریفرنس بھی دیں گے۔ اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلی ویڈیو میں بھی ہم یہ بات بیشتر دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی انتقال میں، کسی کیس میں کوئی بھی معاملات ہوں، جب ایک ایلیمنٹ آف مسٹیک یا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ جب آ جاتا ہے جس سے بندہ مشکوک ہو جائے، تو اس ٹرانزیکشن کا جو ایک ویلیڈیٹی ہے وہ متاثر ضرور ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ریفرنس لے کر آئے ہیں، ایک ججمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ ڈسکس کروں گا کہ کس وجہ سے ایک انتقال قانونی نظر میں مشکوک تصور ہوگا۔ ہمارے پوائنٹس آف ویو جو ہوتے ہیں وہ ہم نے تو جب بھی کوئی پوائنٹ نکالنے ہوتے ہیں کسی بھی لیٹیگیشن میں، کسی بھی کیس میں، جب ہم ایک پوائنٹ لے کر جاتے ہیں ان کا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ ہمیں ہماری جو آنریبل کورٹ ہے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اگر یہ پوائنٹ آپ کے کیس میں موجود ہے، آپ کے معاملات میں یہ اگر ایلیمنٹ آ رہا ہے تو یہ قانونی طور پر مشکوک تصور ہوگا۔ یہ آج پوسٹ میں نے اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کی تو بہت سے میرے بھائی حضرات انہوں نے اس کی تردید کی کہ یہ پوائنٹ غلط ہے۔ اب سر میں نے یہ پوائنٹ خود کوئی نہیں لکھا، نہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہماری آنریبل کورٹ ہے جو وہ اپنی ججمنٹ کے ذریعے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ پوائنٹ مشکوک تصور ہوں گے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی بنا پر خارج ہو جائے گا، انتقال ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا یا رہے گا، بلکہ انہوں نے پراپر الفاظ یہ ہمیں خلاصہ دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں پراپر اس کا خلاصہ یہ دیا ہے کہ مشکوک تصور ہوگا۔ ججمنٹ آپ کو سکرین پر شو بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ججمنٹ ہے 2010 کی CLC 1629، یہ اس کا ریفرنس ہے، آپ اس کو سرچ کر کے خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس ججمنٹ کے تھرو جو ہمیں وہ پوائنٹ ڈیڈیکیٹ کیا ہے، ہماری آنریبل کورٹ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور بات بڑی اہم بھی ہے۔ میں اس بات کو پہلے بھی اس پر زور دیتا رہا ہوں، میں نے ہر ویڈیو میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بات بالکل واقعہ، یہ بالکل اگر اس میں کوئی شک و شبہات آ جائے تو ایک انتقال کی ویلیڈیٹی انتقال کی ویلیڈیٹی بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک انتقال کا عمل درآمد جمع بندی میں نہیں ہے تو وہ انتقال مشکوک تصور ہوگا۔ بات بالکل اتھینٹک ہے، بالکل ماننے والی ہے، بالکل سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ میں اس کو تھوڑا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ایک ویڈیو میں میرے پلے لسٹ میں موجود ہے، ہم نے مثل حقیقت اور مثل میعادی پر بات کی تھی، ان کو سمجھا تھا۔ وہ مثل حقیقت اور مثل میعادی دراصل جمع بندی کی دو صورتیں ہیں، اور ہر 4 سال بعد جمع بندی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد جمع بندی بن رہی ہے، لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہے، تو قانون تو یہ دیکھے گا نا کہ اس میں کوئی تو ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے شک بن سکتا ہے۔ تو بالکل بڑی اہم بات ہے۔ جمع بندی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سال 30 جون سے لے کر 30 جون تک، جسے مثل میعادی کہتے ہیں، اور 4 سال بعد رجسٹر حقداران زمین جسے ہم کہتے ہیں، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس 4 سال کے دوران اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو ساری جائیداد دے دے، کوئی بندہ کہیں سے خرید لے، کوئی بندہ کہیں سے بیچ دے، جو بھی اس میں کوئی اگر نئی سڑک بن گئی ہے، کوئی نیا اس میں عمارت آ گئی ہے، کوئی بھی صورتحال ہو،
اس کا ریکارڈ نیا جو جمع بندی ہماری تیار ہوگی اس میں ضرور ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ قانون نے یہ بنائی اسی لیے ایک چیز کا، ایک فار ایگزامپل یہ ایک موبائل ہے، یہ کال کے لیے استعمال ہوتا ہے، میسج کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اس کا دونوں استعمال ہی نہ کیے جائیں تو پھر اس کی موجودگی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارا لا ہے وہ کوئی بھی ٹرم بناتا ہے تو اس کا ایک خاص پراپر مقصد ہے، اس کا ایک ایم ہے۔ تو جب ایک جمع بندی میں ایک چیز مسنگ ہے، جبکہ جمع بندی کا کام ہی یہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایسی اور ڈالی جا سکتی ہے، جب اس کا ٹوٹل فوکس اسی بات پہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں کون کون سے نئے کام ہوئے ہیں، کون کون سی جائیداد منتقل ہوئی ہے، کون سی بیچی گئی ہے، کون سی لی گئی ہے، کہاں پر کوئی چیز بنی ہے، کہاں پر کوئی ہسپتال بنا ہے، کوئی سڑک بنی ہے، کوئی کھال بنا ہے، کوئی نالی بنی ہے، تو اس کا ٹرانسفر اگلا جمع بندی میں ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بات آپ کو بھی سمجھ جانی چاہیے اور سمجھ بھی آ رہی ہے، اگر ایک چیز مقصد اس کا وہ ہے لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، کام بھی ہو گیا ہے، اب درآمد کیوں نہیں ہوا 4 سال میں؟ چلو 6 ماہ سال کی تو ڈیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن 4 سال یہ قانونی طور پر اس کو مشکوک تصور کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک انتقال کا عمل درآمد ایک جمع بندی میں نہیں ہے تو وہ مشکوک تصور ہوگا، اس کے بنا پر مقدمہ چل سکتا ہے، آپ کے معاملات اس کی بنا پر چل سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ایک چیلنج کرنا جا رہا ہے تو بالکل اس کا وہ مقدمہ چل سکتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اور ریفرنس بھی میں نے آپ کو دے دیا، بے شک خود اس کو جا کر وہاں سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بڑی اہم بات ہے اور بالکل ٹھیک بات ہے، ہماری آنریبل کورٹ ہمیں یہ بات پہنچا رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے، آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔